الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج بہت ہی اتفاق سے تاخیر ہوگی جو عام طور پر روٹین کے خلاف ہے. گزشتہ ہم نے دعا کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں. دعا کی قبولیت، عبادات کی قبولیت کے لیے ایک بہت ہی اہم صفت ہے جو مومن کی صفت ہے، جس کو قرآن کریم میں بہت پسند کیا گیا اور مومن کو اس پر بار بار غور بھی کرنا چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے، اور وہ ہے توبہ. توبہ کیا ہے، کیوں کی جاتی ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ اس کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ لفظ بہت عام اور کامن ہونے کے باوجود بہت کم لوگ اس کے اصل مطلب اور اس کے طریقہ کار پر غور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری توبہ بالکل اسی طرح کی ہے جیسے کہ بچوں کی توبہ ہوتی ہے. اگر کوئی بچہ غلطی کر جائے تو ہم کہتے ہیں کہ توبہ کرو، آئندہ نہیں کرو گے. بچے کو یہ نہیں معلوم کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، لیکن آپ نے کہا، اس کے ذہن میں یہ بات ڈلی ہوئی ہے تو وہ توبہ کر دے گا یا وہ کہہ دے گا ٹھیک ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے پون گھنٹے کے بعد وہی حرکت دوبارہ کرے. اگر ہم بھی اسی طرح کی توبہ کریں گے تو یہ بچکانی توبہ ہوگی جو کہ عام طور پر کی جاتی ہے. توبہ یہ انسان کی کمزوری، عاجزی کے اظہار اور اعتراف کا ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کمزور اور عاجز سمجھ رہا ہے. توبہ اپنی بے بسی کا اظہار ہے، اور توبہ گناہوں سے ندامت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آدمی ریئلائز کر رہا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی، وہ گلٹی فیل کر رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی مثبت قدم ہے کہ اگر آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے ایک ایسا کام کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بہت ہی مثبت چیز سمجھی جاتی ہے، ریئلائزیشن. اور توبہ کس سے آپ کریں گے، کس مسئلے میں کریں گے؟ ندامت کا جب آپ اظہار کر رہے ہیں تو اسی وقت آدمی یہ اعتراف بھی کر رہا ہے، یہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے کہ کچھ ایسا کام تھا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آپ سے وہ کام ہو گیا. اس کے لیے آپ توبہ کرتے ہیں. توبہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. توبہ کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے پیش کیا گیا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں جو توبہ کریں اور پاکیزہ زندگی اختیار کریں. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہمیں حکم دیا گیا کہ تم توبۃ نصوح کرو. یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا. اور توبہ ہی میں کامیابی اور فلاح ہے. توبہ کیسے کی جاتی ہے، توبہ کا طریقہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھیے کہ توبہ جو اتنی زیادہ پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں اس کو شمار فرمایا. اور توبہ قبول کرنے کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ جو صفات ہیں، ایٹریبیوٹ، ان میں سے ایک تواب ہے کہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک. توبہ کرنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا اور اس کا جو طریقہ بتایا گیا، پہلے اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں جس میں کہا گیا کہ توبۃ النصوح کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بچوں والی توبہ کو توبۃ النصوح نہیں کہیں گے، روٹین کی توبہ کو توبۃ النصوح نہیں کہا جائے گا. آپ سوچے سمجھے بغیر اگر کوئی حرکت کرتے ہیں تو وہ توبۃ النصوح نہیں ہے.
तौबतुन नसूह के लिए आदमी का अपना इरादा और अज़्म, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आदमी पहले अपने आप को फील करे कि मैंने एक गलत काम किया, एक पहला मरहला है। दूसरा ये अज़्म कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो वो तौबतुन नसूह होगी। अगर ये चीज ना हो तो फिर उसको तौबतुन नसूह नहीं कहा जाएगा। तो मतलूब जो तौबा है वो तौबतुन नसूह है। इन चीजों को सामने रखें तो तौबा के लिए बुनियादी तौर पर चंद बातों का पाया जाना जरूरी है, जिसको आप तौबा की शराइत कह लें या तौबा की सिफात कह लें। उनमें से पहली चीज तौबा के सिलसिले में वो है नदामत, कि ये एतराफ हो कि मुझे जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम मैंने कर दिया। दूसरी चीज आइंदा वो काम न करने का इरादा और अहद कि मुझसे ये गलती हो गई, मैं इसको फील करता हूं और आइंदा न करने का इजहार और ऐलान कर रहा हूं। और ये प्रॉमिस अल्लाह और बंदे के दरमियान है। वो अल्लाह ताला जो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिल की धड़कन से वाकिफ है। वो जानता है अगर मैं कहूं या ना कहूं, ये नहीं है कि मेरे कहने की वजह से अल्लाह के इल्म में इजाफा होगा और अल्लाह को मालूम होगा कि मैंने ये गलत काम किया है। अल्लाह ताला को मालूम है मैंने ये काम गलत किया है, वो जानता है। और इसी तरह से सिर्फ वो जानकर फैसला नहीं करेगा, हालांकि वो कर सकता है कि उसको मालूम है, उस बुनियाद पर वो फैसला कर सकता है। मगर अल्लाह ताला ने अपना एक कानून खुद बनाया है, और वो क्या है? हर अमल का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं यहां पर, कोई भी चीज वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, हर चीज ऑन द रिकॉर्ड है। हर चीज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो भी हम लोगों के सामने करें, छुप कर करें, हर अमल उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये रिकॉर्ड किसकी तरफ से तैयार करवाया जा रहा है? अल्लाह ताला ने उसका एक और इंतजाम फरमाया, और वो इंतजाम क्या है? किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन यानी ऑनरेबल राइटर, मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम लिखने वाले, रिकॉर्ड तैयार करने वाले, ये फरिश्ते हैं। और फरिश्तों के बारे में एक सिफत जहन में रखिए कि फरिश्ते कोई चीज गलत कर ही नहीं सकते। जिस चीज का उनको हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया, वो पाबंद हैं कि वो काम उसी तरह से करें। तो फरिश्तों को रिकॉर्ड तैयार करने की जो जिम्मेदारी दी गई, वो रिकॉर्ड में कोई कमी बेशी नहीं कर सकते। दुनिया का कोई रिकॉर्ड का सिस्टम इतना एक्यूरेट नहीं हो सकता। उसके अंदर इंसानी कमजोरी भी हो सकती है, तरफदारी भी हो सकती है, तासुब भी, या कोई भी मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। इसलिए आप देखेंगे कि रिकॉर्ड आदमी जिस तरह चाहे तैयार कर सकता है। मुजरिम को आप मासूम बना दें और मासूम को मुजरिम बना दें। ये दुनिया के अंदर ये मुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जिन फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई गई, वो ये काम नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर ये यकीन कर लेना चाहिए कि फरिश्ते वही रिकॉर्ड बना रहे हैं जो हम कर रहे हैं, एज इट इज। जो कुछ हुआ, जैसे हुआ, उसी तरह का वो रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। और फिर ये रिकॉर्ड इस तरह का है कि जिंदगी जितनी आदमी की गुजर रही है, कोई काम, कोई बात, कोई हरकत ऑफ द रिकॉर्ड नहीं हो सकती। वो सारी रिकॉर्डेड है, हर चीज उसकी दर्ज हो रही है उसके अंदर। और ये रिकॉर्ड क़यामत के दिन इंसान के सामने रखा जाएगा। जैसे सूरह कहफ में कहा गया, वउज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह, कि उस दिन ये नामे आमाल, ये रिकॉर्ड जो फरिश्तों की तरफ से तैयार किया गया, वो इंसान को थमा दिया जाएगा। लो, ये है तुम्हारा रिकॉर्ड। जिंदगी की दीद, जो कुछ तुमने किया ये देख लो तुम खुद। आदमी दूसरों को तो झुटला सकता है, झूठ बोल सकता है, मगर अपने ज़मीर को नहीं झुटला सकता। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितने काम अच्छे किए, कितने काम बुरे किए। दुनिया को मैं जबान से चाहे कुछ का कुछ बता दूं, मगर हकायक को तो मैं नहीं झुटला सकता। अपने दिल और ज़मीर को आदमी झुटला नहीं सकता। मुझे मालूम है कि ये काम जिसको लोग नेक और अच्छा समझ रहे हैं, ये काम मैंने किसके लिए किया।
کیا واقعی اللہ کے لیے کیا، بندوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، یا دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور یہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میں نے جو کام کیا جس مقصد کے لیے کیا۔ دیکھنے میں ایک کام اچھا ہو سکتا ہے، دنیا والے تو اس کی خوبی کی گواہی دیں گے، مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ کام میں نے جو کیا تھا کیوں کیا۔ تو اس اعتبار سے وہ جو ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، اس ریکارڈ کو جب آدمی کے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے، اور اس ریکارڈ کو دیکھ کر تڑپنے لگے گا آدمی، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ پکارے گا وہاں پر کہ ہاں یہ عجیب سا ریکارڈ ہے کہ میں نے لوگوں سے چھپ کر جو کام کیا وہ بھی اس میں موجود ہے، لوگوں کے سامنے جو کام میں نے کیا وہ بھی اس میں موجود ہے، کوئی چیز مسنگ نہیں ہے، سب چیزیں اس کے اندر درج ہیں۔ اب میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے کیا کام صحیح کیے، کیا کام غلط کیے۔ اب وہ ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیا گیا، اور پھر یہ ایسا موقع ہوگا جب وہ ریکارڈ تھما دیا جائے گا تو اسی وقت اس کی زبان بھی بند کر دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، تمہاری زبان پر تالا لگا دیا جائے گا۔ قوت گویائی، بولنے کی طاقت زبان میں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ جب چاہے زبان کو اس سے محروم کر سکتا ہے۔ قوت گویائی اس کی سلب کر لی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ریکارڈ اس کے ہاتھ میں ہے، زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس کے اعضاء بول اٹھیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے کہ ہمیں کہاں کیسے استعمال کیا گیا، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہمیں کیسے استعمال کیا گیا، آنکھیں گواہی دیں گی، اس کے جسم کے مختلف اعضاء گواہی دیں گے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر ہوگا انسان کے لیے، نا امیدی کا، پریشانی کا، کہ اس کو دیکھ کر وہ کہے گا کیا ہو گیا، یہ جسم کے جو اعضاء ہیں تڑپ رہا ہوگا، اس کی فیلنگ جو ہوگی کہ دنیا میں نہیں بولتے تھے یہ اب بول رہے ہیں۔ آدمی کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہاتھ نہیں بولتا دنیا میں مگر وہاں بولے گا، پاؤں نہیں بولتا دنیا میں مگر وہاں بات کرے گا۔ تب اس سے کہا جائے گا کہ جو اللہ زبان میں قوت رکھ سکتا ہے بولنے کی، ہاتھ کو بھی وہ دے سکتا ہے قوت، پاؤں کو بھی وہ دے سکتا ہے قوت، آنکھوں کو بھی طاقت دے سکتا ہے وہ۔ اب آپ بتائیے یہ کتنا پریشانی کا موقع ہوگا۔ ہماری اپنی آنکھ اگر وہاں اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارے خلاف گواہی دے کہ اس کا کیسے استعمال کیا گیا، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے مگر اللہ رب العالمین جانتا ہے، کان کا کیسے میں نے استعمال کیا، اگر کان میرے خلاف گواہی دیں، ہاتھ اور پاؤں میرے خلاف گواہی دیں، تو اس کے بعد کسی اور خارجی گواہ کی، ایکسٹرنل کوئی وٹنس کی ضرورت ہوگی؟ میرے اپنے جسم کے اعضاء میرے خلاف گواہی دیں تو یہ انسان کے لیے ناکامی اور محرومی کی بات ہوگی وہاں پر۔ تو اس ریکارڈ کو، اس نامہ اعمال کو دیکھ کر انسان تڑپ اٹھے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کر رہا ہے، یہ تمہاری زندگی کا نامہ اعمال ہے، جو کچھ تم نے کیا، چھپ کر کیا، لوگوں کے سامنے کیا، سب کچھ اس کے اندر درج۔ آدمی کو خود اپنا جواب، اپنا رزلٹ اور اپنا ٹھکانہ اس وقت دکھائی دے گا۔ تو یہ جو ندامت کی بات ہو رہی ہے توبہ کے اندر، کہ توبہ کے اندر یہ گلٹی کانشیس جو ہے کہ آدمی ریئلائز کرے کہ نامہ اعمال میں ایک برائی درج ہو چکی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس نامہ اعمال میں انٹرفیرنس یا مداخلت نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی نگرانی فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جن پر کوئی ان کو طاقت کے ذریعے سے شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو اس نامہ اعمال میں درج ہونے والے گناہ کو مٹا سکتی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے توبہ کی طاقت۔ اگر آدمی توبہ کرے گا سچے دل کے ساتھ تو وہ نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ نہ صرف اتنا بلکہ قرآن کریم میں بعض مقامات پر جو بشارت دی گئی توبہ کے حوالے سے، جو مختلف آیات ہیں اس کے اندر جو بشارت دی گئی،
ان میں سے ایک خاص طور پر خوشخبری یہ بھی دی گئی کہ بعض لوگ جو نادانی میں گناہ کر بیٹھے، جب ان کو سمجھ میں آ گئی بات، انہوں نے توبہ کی اور اپنی وہ گناہ سے آلودہ زندگی کو دھو ڈالا، صاف کر دیا، تو اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرے گا، وہ غفور الرحیم ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی صفت ہے۔ معاف کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا، ریپلیسمنٹ ہو جائے گی۔ بہت بڑی بات ہے۔ گناہ کو معاف کرنا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی بات ہے، مگر صرف گناہ کو معاف نہیں کیا جائے گا بلکہ ریپلیسمنٹ بھی کر دی جائے گی کہ اس بندے کو اپنی غلطیوں پر اتنی ندامت ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنی کرم فرمائی فرمائے گا کہ جتنے گناہ تھے ان کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا، اگر وہ توبۃ النصوح ہو تو۔ اس کے لیے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیاضی کی گئی۔ اور ندامت کے بعد جو اہم چیز ہے توبہ کے اندر، جس کا ندامت سے گہرا تعلق ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا وہ ارادہ کر لے۔ یہ ہے توبہ کے اندر بہت ہی اہم بات، بہت اہم نقطہ، جو روٹین کی توبہ کو عبادت کی توبہ میں تبدیل کر دے گا۔ اس کے لیے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں اس پر نادم ہوں، اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا اظہار، اعلان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر رہا ہوں، اور میری عملی زندگی اس کا ثبوت دے۔ یہ ایویڈنس چاہیے، پروف چاہیے کہ واقعی میں گلٹی فیل کر رہا ہوں، واقعی مجھے احساس ہے کہ میں نے غلط کام کیا اور آئندہ نہ کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ تو آئندہ کی زندگی پچھلی زندگی کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ توبہ نہیں ہوگی۔ مثلا ہم توبہ کر رہے ہیں، دوسرے دن وہی گناہ بھی کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں گناہ سے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز ہمارے پاس موجود بھی ہے اور وہی کام کیے جا رہے ہیں، تو یہ توبہ پھر وہی کچی توبہ ہوئی، بچوں والی توبہ ہوئی کہ آپ توبہ بھی کر رہے ہیں اور وہ گناہ کا ارادہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ توبہ ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ دیکھیے، یہاں رک کر ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کون سی توبہ کرتے ہیں۔ کہیں وہ بچوں والی توبہ تو نہیں ہو رہی ہے، روٹین کی بغیر سمجھے کے، کیونکہ ہماری آئندہ کی زندگی پچھلی زندگی کے مقابلے میں کوئی تبدیلی نہیں دکھا رہی ہے، کوئی چینجنگ اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھ سے نماز میں کوتاہی ہوئی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آئندہ جو دن ہے، آنے والی جو زندگی ہے، اس میں وہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر کوئی آدمی یہ توبہ اس لیے کر رہا ہے کہ میں کمائی کے مسئلے میں حرام اور حلال کو مکس اپ کر لیا، آئندہ وہ اپنی دکان کو حرام چیزوں سے صاف اور شفاف کر دے، جتنی حرام چیزیں بیچ رہا ہے اس کو نکال کر باہر کر دے، یا اس کی زندگی میں کوئی حرام انکم آ رہی ہے اس کو چھوڑ دے وہ، کیونکہ آپ نے توبہ کی ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی فیل کر رہے ہیں، اور غلطی فیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ آئندہ وہ نہ کریں۔ اگر آپ توبہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اور پھر اس کے بعد وہی دوسرے دن حرام کام، وہی حرام کاروبار، وہی ناجائز دھندا، تو پھر اس کا معنی وہی توبہ دوسرے انداز کی توبہ ہوئی۔ اسی طرح سے ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، تو وہ توبہ نہیں ہوئی اس کی۔ اگر آپ نے غلطی محسوس کی تو شراب سے توبہ کر کے شراب کو چھوڑ دیں، شراب پینے والے دوستوں کو چھوڑ دیں، شراب پینے والی مجلس کا بائیکاٹ کریں، تب معلوم ہوگا کہ واقعی آپ نے اس کی توبہ کی ہے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہو، آپ کے دوست وہی، اٹھنا بیٹھنا وہی، تو پھر وہ توبہ آپ نے توبہ نہیں کی۔ اسی لیے مومن کی صفات میں سے ایک یہ، وہ جو شراب سرو کی جاتی ہے اس دسترخوان پر بھی وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے، شیطان کسی بھی وقت اس کو اس برائی کے اندر لگا سکتا ہے۔ اسی طرح سے توبہ ہم نے کی اور لاٹری کا ٹکٹ جیب میں رکھا ہوا ہے، گیملنگ، جوا،
وہ اس کا ٹکٹ جیب میں رکھا ہوا ہے. کتنے مسلمان گھرانے ہیں. آپ چلے جائیے اپنے علاقوں میں, اپنے کارنر شاپ پہ دیکھ لیجئے, کتنی بکیز, کتنے یہ اس طرح کے کاروبار کرنے والے ہیں. ان کے کسٹمر کی اکثریت کس کی ہے؟ کون ان کے کسٹمر بن رہے ہیں؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں کہ وہاں جانے والے اللہ تعالیٰ کے حدود کو کھلم کھلا توڑ رہے ہیں؟ پھر توبہ اگر آدمی کرے تو کس بات کی توبہ ہوگی؟ اگر آپ جوا کھیل رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ کی جو آیت ہے کہ ایمان والو, شراب, جوا, یہ آستانے اور یہ قسمت کے فعال جو فرچون ٹیلر, سود سیر وغیرہ جو قسمت کے حال بتاتے ہیں, اس کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ شیطانی عمل ہے, اس سے بچو اگر تم فلاح اور کامیابی پانا چاہتے ہو. اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں مبتلا ہے پھر توبہ کر رہا ہے تو کون سی توبہ ہوئی ہے؟ اسی کی قسم ہے شراب, اور اسی کی جو قسم ہے ڈرگس, جس کے اندر کتنے ہمارے نوجوان انوالو ہیں, کتنے ہمارے معززین انوالو ہیں. آپ کی نظر سے پچھلے ہفتے وہ خبر گزری ہوگی مانچسٹر کی, جس کی وجہ سے ہر شریف النفس آدمی ندامت سے جھک گیا کہ اتنا بڑا جو گروپ پکڑا گیا. کس بات کے لیے؟ جنسی برائیاں, سیکشول بے راہ روی کے اندر مبتلا. اس کے اندر جتنے نام ہیں جو اخبار میں چھپے, سب کے سب مسلمان نام ہیں. کون سا کاروبار؟ کیا کوئی آدمی جو غیرت مند ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ پھر پلس مسلمان وہ کام کرے اور پھر کورٹ میں ان کا نام مسلمانوں کے طور پر پیش کیا جائے, جن کو ایک غیرت مند آدمی تو پڑھ بھی نہیں سکتا اس طرح کے واقعات کو, اور پھر وہ کورٹ کے ذریعے سے ان کو سزائیں دی جائیں. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے اندر نوجوان سے لے کر نانا دادا کی عمر کے تک آدمی موجود ہیں. کہ آدمی کو اگر تھوڑی سی بھی عزت ہو, غیرت ہو, کسی کی بیٹی اور کسی کی بہو اور کسی کی بہن کے ساتھ وہ اس طرح کے اقدامات کر سکتا ہے, اور وہ بھی آدمی اس اسٹیج پر پہنچنے کے بعد پھر کس بات کی توبہ ہوئی؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برکت کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے. برکت کہاں سے دکھائی دے؟ ہم نے برکت کے لیے جو گراؤنڈ صاف کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. ہم نے جو اس کے لیے برکت کے دروازوں کو کھولنا چاہیے, ہم نے ان دروازوں کو بند کر دیا ہے. تو پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے تو توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے اجتناب کریں, ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں. یہ توبہ کی بنیادی جو چند شرائط ہیں. اگر ان شرائط پر کوئی توبہ کرے گا تو اس کے لیے کہا گیا غافر الذنب وقابل التوب. وہ اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے, جو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مگر ہماری مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اتنی ہی آیت پڑھتے ہیں ہم, آگے اس کا پورشن بھی پڑھ لیا کریں تاکہ وہ اعتدال اور بیلنس قائم رہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ غفار ہے, وہ غافر الذنوب ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مگر اس کے بعد کیا کہا گیا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. کہ وہ اللہ سخت پکڑنے والا بھی ہے, گرفت کرنے والا بھی ہے, طاقتور ہے وہ مجرموں کے لیے. تو اس آیت میں بیلنس کیا گیا. جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں, توبہ کریں, ان کے لیے وہ غافر ہے, معاف کرنے والا ہے, عفو درگزر کرنے والا ہے. اور جو توبہ نہیں کرتے, اپنے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, ان کے لیے شدید العقاب بھی ہے, سخت عذاب دینے والا بھی ہے, سخت گرفت کرنے والا بھی ہے. اگر ہم یہ ایک طرفہ آیت کا ایک جز لے لیں, جیسے لوگ کہتے ہیں وہ بڑا غفور ہے, وہ بڑا رحیم ہے, بلا شک و شبہ وہ غفور اور رحیم ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دوسری صفت بھی ہے, مجرموں کے لیے سخت پکڑنے والا بھی ہے. اگر یہ آیت کا جز سامنے نہ ہو تو آدمی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں چرچز میں کیا حال ہے, چرچز فار سیل کیوں ہو رہے ہیں؟
اس کا ایک سبب یہ بھی ہے گاڈ از لو، کہ اللہ تعالیٰ کا تصور کیا ہے؟ پیار و محبت کا ہے، اور یہ جو پکڑنے والا ہے، عذاب دینے والا ہے، اس کو مٹا دیا گیا، تو اب آدمی تو بے پرواہ ہو گیا، اب میں چاہے جیسی زندگی گزاروں وہ تو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید نے یہ تصور نہیں پیش کیا، یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، ایک طرف غفور الرحیم ہے اور ایک طرف شدید العقاب ہے۔ جو اپنی عمل اور کردار کے ذریعے سے اپنی زندگی کو پاک بنائیں ان کے لیے وہ غفور ہے، ورنہ شدید العقاب ہے ان کے لیے۔ اور توبہ کے لیے ایک اور جو اہم بات بتائی گئی، یہ جو تین اہم باتیں ہیں، ندامت اور وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد، پھر اخلاص کے ساتھ توبہ، یہ آدمی کی ذاتی جو مسٹیکس ہیں ان کے لیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے، حقوق العباد جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے ایک چوتھی صفت کا پایا جانا ضروری ہے، وہ کنڈیشن ہے، ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ کیا ہے؟ بندوں کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندوں سے اس کو آپ کلیئر نہ کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کو۔ نماز کے اندر کمی کوتاہی یہ اللہ کے حقوق میں ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے، مگر بندوں کے جو حقوق ہیں وہ اس وقت تک نہیں معاف کرے گا جب تک کہ وہ بندے خود اس کو معاف نہ کر دیں یا اس سے وہ مسئلے کو کلیئر نہ کروا لے۔ اسی لیے وہ طویل جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام سے، من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس درہم دینار وغیرہ نہ ہو، یعنی پینی لیس آدمی کو آپ مفلس کہیں گے، محتاج کہیں گے، فقیر کہیں گے، جیسے عام اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ظاہری بات ہے نا، لیکن اصل میں مفلس کون ہے؟ آپ نے فرمایا حقیقی مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن بہت زیادہ نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، مگر حقوق العباد میں بڑی کمزوریاں ہیں اس کی۔ اب وہاں تو سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اب ایک طرف تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں اس کی، جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا ایک آدمی آئے گا شکایت کرنے کے لیے کہ یا اللہ اس نے میرا یہ حق دبایا تھا، اب وہ انصاف ہوگا، وہاں پر درہم و دینار تو نہیں ہے لیکن پیمنٹ ضروری ہے، تو وہ کیسے کی جائے گی؟ اس کی اتنی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ وہ دوسرا آئے گا، یا اللہ میرے ساتھ اس نے یہ ظلم کیا تھا، اس کے مطابق اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی گئی اتنی نیکیاں۔ تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے اس کی جتنی نیکیاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں پوری ختم ہوں گی پھر بھی شکایت کرنے والے پیٹیشنر اور باقی رہیں گے، کمپلین کرنے والے ابھی باقی ہیں، پورے نہیں ہوئے۔ اب کیا ہوگا؟ انصاف تو ہوگا سب کے ساتھ، تو ان کی پیمنٹ کا کیا بنے گا؟ ان کو کمپنسیٹ کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا یہ ہوگا کہ جب وہ شکایت کرے گا تو اس کے اتنے گناہ لے کر اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے۔ تمہارے پاس نیکیاں نہیں ہیں لہذا اس کی اتنی برائیاں تم اٹھاؤ۔ اس طرح سے وہ آیا تو نیکیوں کے ساتھ تھا، مگر فارغ ہوتے ہوتے نیکیاں تو ختم ہو گئیں، ساری کی ساری برائیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی۔ تو کہا گیا کہ یہ اصل مفلس آدمی ہے، یہ محتاج اور کنگال آدمی ہے جو قیامت کے دن کنگال ہو جائے گا۔ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا زیادہ سیریس ہے، اتنا زیادہ سنجیدہ نوعیت کا ہے جس میں ہم اتنی ہی غفلت کرتے ہیں۔ مثلا دنیا میں کسی کے پاس طاقت زیادہ ہے، آپ کسی کا پلاٹ لے لیے، کسی کی زمین لے لیے، دنیا کا کورٹ چاہے کوئی بھی فیصلہ کرے، حق جس کا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سچائی کے ساتھ وہاں فیصلہ کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ہو سکتا ہے کبھی دو آدمی کیس لے کر میرے پاس آئیں، ایک آدمی زیادہ بولنے والا ہے اور ایک آدمی بول نہیں سکتا صحیح طور پر، جو بولنے والا ہے ہو سکتا وہ کیس کو ٹویسٹ کر کے موڑ کے پیش کرے، اور میں ظاہری دلائل کی بنیاد پر اگر ایک آدمی کے حق میں فیصلہ دے دوں تو دنیا کی عدالت کے مطابق تو وہ فیصلہ ہو جائے گا، مگر اگر انصاف نہیں ہوا اس کے ساتھ تو قیامت کے دن وہ مجرم ٹھہرے گا، جو میں دے رہا ہوں وہ بھی اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ کیونکہ دنیا کی عدالت میں تو ہو سکتا ہے سولیسیٹر مضبوط ہے، آپ کا لائر بیرسٹر اچھا ہے تو وہ ہو سکتا کیس کو ٹرن کر دے، مگر
اس طرح ٹرن کرنے سے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مجرم بری نہیں ہوگا، وہاں اس کو اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ کسی کی زمین ہو، کسی کا پلاٹ ہو، یا کسی کا کوئی حق لے لیا، مثلا قرض لیا دے نہیں رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے غفور الرحیم کہ جب تک اس کا حق ادا نہیں کیا جاتا، قرض واپس کرو، پہلے اس کا حق واپس کرو، وہ کمزور بھی ہو، آپ طاقتور بھی ہیں، مگر اس کا حق اس کو دے دو پہلے۔ یہ ہے ندامت کا مطلب۔ اس کا گھر لیے ہوئے ہیں یا اس کی زمین اپنی دبائی ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دے میرے گناہوں کو، وہ نہیں معاف ہوگا، یہ توبہ نہیں ہوئی۔ توبہ کا مطلب پہلے پیمنٹ اس کی کر دی جائے، یا کبھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ اس کو وہاں جا کر پیمنٹ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ کم سے کم اس سے جا کر اپنے مسئلے کو کلیئر کروا لیں۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک یہ ہے جنازہ، جو کہ بہت سنجیدہ نوعیت کی آخری عبادت ہے نا، اس کو سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے انتہائی اس میں اخلاص کی ضرورت ہے، اور بہت نازک وقت بھی ہوتا ہے، وہ جذباتی موقع بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض لین دین وغیرہ کا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کا کیا بندوبست اس نے کیا پیمنٹ کا؟ صحابہ نے کہا کچھ نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو۔ اب یہ بڑی محرومی کی بات تھی، بڑی عبرت کی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور اس کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائیں، اس کے لیے جنازے میں شرکت نہ کریں، یہ تو بہت بڑی ناکامی ہوگی اس کے لیے۔ ایک صحابی کو ترس آ گیا، رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا جو قرض ہے اپنے اوپر لیتا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نماز پڑھا دیں، دعا فرما دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے اپنے اوپر لیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، جو ذمہ داری تم اپنے اوپر لے رہے ہو اس کی پیمنٹ تمہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ اس وقت تم ذمہ داری لے رہے ہو، بلکہ اس کی ادائیگی تمہارے اوپر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں ادا کروں گا اس کو۔ پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حقوق العباد اس سے سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی بھر لوگوں کے حقوق کو دبائے اور مرنے کے بعد ویسے ہی دعا ہو جائے تو یہ نہیں ہوگی بات، جب تک کہ اس کے ساتھ اس مسئلے کو کلیئر نہ کر لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے ذرا یہاں رک کر حقوق العباد کے مسئلے میں کتنی کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اور تو اور باہر والوں کو تو آپ چھوڑ دیں، شوہر کے مسئلے میں بیوی اور بیوی کے مسئلے میں شوہر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے ہماری اس سوسائٹی میں، کتنی حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ طاقتور بنایا ہے تو آپ جیسے چاہے اس کو مس یوز کریں دنیا کے اندر؟ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، خطبہ نکاح میں جو پڑھی جاتی ہے خاص طور پر، آپ نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کہا گیا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جس رشتے کو تم اللہ کا نام لے کر حلال اور جائز کر رہے ہو اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس کی ریسپانسبلٹیز ہیں، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھا جانے والا ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا، جاننے والا ہے، اس کے بارے میں تم کو جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں کوئی طاقتور ہو سکتا ہے، کوئی کمزور، لیکن قیامت کے دن ہم سب کمزور ہوں گے، طاقت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوگی، وہاں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ اب آپ سوچئے، مرد اپنی بیوی پر اگر یہ پابندی لگا دے کہ تم اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ اس کے جذبات کی ریسپیکٹ ہے؟ کیا یہ سنت کی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش مل سکتی ہے؟ اس کو ذرا سا آدمی یوں سوچ لے کہ اگر میری بیٹی پر شادی کے بعد اس کے شوہر کی طرف سے یہی پابندی لگا دی جائے تو میرے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تو کیا میری بیوی کے والدین نہیں ہیں؟ کیا ان کا دل نہیں ہے؟ کیا ان میں احساسات نہیں ہیں؟ یا اسی طریقے سے
بیوی سے اگر گھریلو معاملات میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے، انسان ہے کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، تو سالن ہانڈی پکانے کے مسئلے پر، کھانا تیار کرنے کے مسئلے پر شوہر آؤٹ آف دی کنٹرول ہو جائے، بے قابو ہو جائے غصے سے، اور بیوی کی حد تو یہ کہ بعض جگہوں پر پٹائی کی تک نوبت آ رہی ہے، آپ بتائیے کہ کوئی آدمی جو قرآن کی ابتدائی تعلیم کو بھی سمجھے، کیا وہ اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے؟ وہ بیوی جو امانت ہے آپ کے پاس، وہ بیوی جو آپ کی سہولت کے لیے دسیوں کام کر رہی ہے، جو اس کی ذمہ داریوں میں نہیں ہے، بحیثیت اسلامی شریعت کے اگر بیوی کی آپ ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو دیکھیں گے، بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ کو بونس میں مل رہے ہیں، پلس پوائنٹ ہے، وہ فیور کر رہی ہے آپ کے لیے، اور اس کے اوپر آپ کا یہ ری ایکشن، اس کے اوپر آپ کا یہ غصہ، آپ نے اپنے جذبات کو تو سمجھا مگر اس کے جذبات کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی فیلنگ ہے، اس کے اندر بھی احساسات ہیں۔ اسی طریقے سے بیویوں کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، شوہر کے متعلق کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر حقوق متعین کیے ہیں۔ اگر دونوں ایک دوسرے کی اس طریقے سے ریسپیکٹ کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، تو پھر تو وہ خیر و برکت سے بھر جائے گا گھرانہ۔ اگر ایسا نہ ہو، دنیا حساب لے یا نہ لے، مگر اللہ کے پاس حساب ہوگا، اور یہ حقوق العباد کے اندر بہت سیریس مسئلہ بن جائے گا یہ۔ اور حقوق العباد اس کے اندر اتنی کمزوریاں ہوتی ہیں کہ بھائی بھائی کا حق مارا ہوا ہے، رشتہ دار قریب ترین رشتہ داروں کے حق مارے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی کو آخرت میں جواب دہی کا ذرا سا بھی احساس ہو جائے تو کیا وہ اس طرح کا کوئی حق مار سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ کیا کتنے ایسے ہمارے یہاں کے جاننے پہچاننے والے دوست احباب جو یہاں رہ کر زندگی بھر محنت کر کے جفا کشی کے ساتھ کمائے اور ان کے گھر یا ان کی جائیداد کوئی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب دنیا کے اندر تو شاید وہ نہ لے سکیں واپس، مگر کیا قیامت کے دن بھی یہی بات ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس بھی یہی مسئلہ ہوگا؟ تو اگر یہ چیز ہم نہ غور کریں تو پھر توبہ کس بات کی ہم کر رہے ہیں؟ اسی لیے وہ ایک روٹین کی توبہ ہو گئی جس کا کوئی وزن نہیں ہے، جب تک کہ توبہ میں یہ عناصر نہ ہو۔ اگر حقوق العباد کا مسئلہ ہو تو آدمی کو اس کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ کر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہے، اور وہ اعلان اتنا بڑا ہے کہ 1000 بشارتوں پر وہ بشارت بھاری ہے ہمارے لیے۔ کہا گیا قرآن میں سورہ زمر کے اندر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ آپ اعلان فرما دیجئے کہ میرے بندے جنہوں نے اپنے آپ پر جو زیادتی کی، جو ظلم کیا، جو غلطیاں، جو کوتاہی کی، چاہے ان کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، تمام گناہوں کو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ تمام کے تمام چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ وہ میری طرف رجوع کرے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، اکبر الکبائر شرک، سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک، اگر ایک مشرک بھی مرنے سے پہلے توبہ کر کے شرک کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو بھی گناہ انسان نے کیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ہے، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اور اسی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں ان میں سے ایک جو بات بتائی گئی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ خاص موقعوں پر اس دعا کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو خاص حکم دیا تھا، خاص موقعوں پر، جیسے لیلۃ القدر کا موقع ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، سراپا تو معاف کرنے والا ہے، عفو درگزر تیری صفت، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اگر یہ دعا آدمی پڑھتا رہے تو اس کی وہ برکت اور خیر بھی ہوگی۔
اور حدیث میں کہا گیا، جسے ابو داؤد کی ایک روایت ہے جس کے اندر ایک بات بتائی گئی، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، کہ اگر کوئی آدمی استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اس کے لیے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم اور پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ جو غم، جو پریشانیاں، جو مصیبت ہر ایک کو مختلف انداز کی ہو سکتی ہیں، مگر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان مصیبتوں سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے استغفار کی وجہ سے۔ دوسری بات بتائی گئی، ہر تنگی سے، ترشی سے اللہ تعالیٰ وسعت کی طرف لے جائیں گے۔ اور تیسری جو بات بتائی گئی، اس کو ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائیں گے، رزق جس کا اس کو تصور، وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا، ایسی جگہوں سے روزی عطا فرمائیں گے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا، انسان کے خیال میں نہیں ہوتا کہ وہاں جاب مل جائے گی یا وہاں پر کام ملے گا، یا کبھی یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی میری پیمنٹ واپس کر دے گا، مگر اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما دیتا ہے۔ تو آدمی کہتا ہے کہ میں تو سوچا تک نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اندر وعدہ کیا گیا کہ تمہارا جو وہم و گمان، خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے تم کو اللہ تعالیٰ نوازے گا اگر اللہ کی طرف کوئی لوٹیں گے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو استغفار کرے گا، سورہ نوح میں بھی جس کا ذکر کیا گیا، مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں، کہ اگر کوئی آدمی استغفار وغیرہ کرے گا تو اس کی وجہ سے آسمان کے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، زمین کے خزانے اگلنے لگ جائے گی زمین۔ یہ استغفار کی برکت، یعنی اپنے گناہوں کو ریئلائز کرنا، توبہ کرنا، اس کی یہ خیر و برکت اس کے اندر بتائی گئی۔ اور یہ توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ جیسے ایک اور حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں کہا گیا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرہ و سکرات کا جو عالم ہے، یعنی مرض الموت جس کو ہم کہتے ہیں، آخری مومنٹ پر جو آدمی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، اس وقت تک کی توبہ قبول، اس کے بعد توبہ بند۔ اب تو وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اب وہ جان اب گئی کہ جب گئی، اس وقت کا کوئی کام، کوئی بات قابل قبول نہیں، اس وقت تک وہ قبول ہوگی۔ ورنہ فرعون، وہ بھی تو ڈوبتے وقت کیا کہا تھا؟ اس نے اعلان کیا تھا، اب میں ایمان لا رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا رب ہے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے بھی کہا تھا، مگر کیا اس کا ایمان قبول ہوا؟ نہیں، وہ ٹو لیٹ ہو گیا تھا۔ اس لیے کہا آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تم توبہ اور ایمان لانے کی بات کر رہے ہو، ابھی تک تو تم مفسد تھے، فتنہ اور فساد مچاتے رہے اور زمین میں ظلم و ستم کرتے رہے، اب تم توبہ کر رہے ہو۔ اس کی توبہ ریجیکٹ کر دی گئی، مسترد ہوگی، نہیں قبول کیا گیا اس کی توبہ کو۔ تو اس سے پہلے جو موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے، سکرات کا عالم، اس سے پہلے جو آدمی توبہ کرے گا، وہ توبہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ لیکن وہ وقت کب آنے والا ہے کسی کو نہیں معلوم، یہ پردہ غیب میں یہ بات، کس کا وقت کب پورا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ تو عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے وقت کو غنیمت سمجھ کر اس کو استعمال کر لے۔ آج صحت ہے، نہیں معلوم کل کیا خبر آنے والی ہے۔ آج زبان میں قوت گویائی ہے، نہیں معلوم کل میں بول سکوں گا یا نہیں بول سکوں گا۔ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسے کچھ اشارے کرتے ہیں، اب گھر والے پریشان ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے، یہ زبان ساتھ نہیں دے رہی، بول نہیں سکتا، کچھ کہنا چاہ رہا ہے، مگر کیا کہنا چاہ رہا ہے نہیں معلوم۔ اب اس کی بات اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ اس لیے جو ہے کہ آدمی کو آخری وقت تک انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس وقت سے پہلے، اس حسرت بھرے ٹائم سے پہلے جو آپ کو زندگی ملی، جو صحت ملی، جو تندرستی ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور اپنا جائزہ آدمی وقتاً فوقتاً لیتا رہے کہ اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بر وقت اس کو دور کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو آدمی ان شرائط کے ساتھ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کو توبہ بھی پسند ہے اور توبہ کرنے والا بندہ بھی پسند ہے، کیونکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے اور اس نے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جیسے حدیث میں کہا گیا، ایک مثال دی گئی اس کی، کہ ایک آدمی ایک اونٹنی پر سوار ہو کر صحرائی سفر کر رہا تھا،
اب ڈیزرٹ کا علاقہ، اس کے اندر جو جانور ہے بس وہی سب کچھ ہے، اس پر اس کا کھانا پینا سب کچھ اسی پر تھا، سواری بھی اسی پر وہ کر رہا تھا۔ کہیں پر آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ریسٹ کرنے کے لیے رکا، اپنے جانور کو وہاں چھوڑ دیا، کچھ دیر آنکھ لگ گئی، اور پھر اس کے بعد جب بیدار ہوا ویک اپ، تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ سواری غائب۔ اب جب سواری غائب ہے، وہ ایک ہی ذریعہ ہے صحرا میں سفر کا، اب اس کے بعد اس کو یقین ہو گیا اب میں تو مروں گا یہاں پر، کیونکہ نہ کھانا ساتھ، نہ پانی ساتھ، نہ چلنے کا کوئی راستہ ساتھ، جانور چلا گیا، اور اس کو یقین ہو گیا کہ کسی بھی وقت اب میری موت یہاں پر ہونے والی ہے۔ اس مایوسی، بے بسی اور پریشانی کے عالم میں وہ بیٹھ گیا جا کر ایک جگہ پر کہ موت کا انتظار کرتا ہوا۔ پھر اس کی نیند لگ گئی، جب نیند لگ گئی تو کچھ دیر کے بعد پھر ہوشیار ہوا۔ جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ سواری ایز اٹ از واپس آ رہی ہے، وہ سارا سامان اس کے اوپر ہے اور وہ سامنے آ گئی اس کے۔ جب وہ سواری کو دیکھا جو مایوس ہو چکا تھا اور وہ یقین کر رہا تھا کہ اب مجھے یہاں پر مرنا ہے، موت کا انتظار کر رہا تھا، اچانک سواری کو دیکھا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی، اس موقع پر اتنی خوشی ہوئی کہ آؤٹ آف دی کنٹرول ہو گیا وہ۔ بعض وقت ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا خوشی کے ایک آنسو ہوتے ہیں، غم کے ایک آنسو، وہ خوشی کی وجہ سے کنٹرول اپنے آپ پر نہیں کر سکا، اس خوشی میں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس نے ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا، اس نے کہا کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ اگر یہ جملے کو آپ ویسے ہی لیں تو الٹا معنی ہو گیا نا، کفر کا مطلب ہو گیا۔ یہ تو آدمی اس طرح تو دین سے خارج ہو جائے گا اگر یہ کہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ مگر یہ زبان کی غلطی اس کے دل کی نہیں تھی، دل میں تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مگر خوشی کی وجہ سے زبان الٹی ہوگی۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ زبان سے جو غلط لفظ نکل گیا اس پہ اس کی گرفت نہیں کرے گا، بلکہ اس میں کہا گیا کہ جو اس بندے کو خوشی ہوئی، ایک مثال دی گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اگزامپل، کوئی مثال نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت تو بہت اونچی ہے، مگر بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس مسافر کو جتنی خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب ایک بگڑا ہوا بندہ توبہ کر کے اس کے راستے پر واپس آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی صفت سے ہم فائدہ اٹھائیں اور گناہوں کو چھوڑیں، اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، اور سسٹرز کی طرف سے بھی کوئی سوال ہو، بلکہ کچھ بہنوں کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی تھی گزشتہ، مجھے اب پتہ نہیں کہ یہاں پر کس حد تک وہ قابل عمل ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ ہال بڑا ہو جہاں پر بیچ میں چاہے کارٹن رکھ دیں، مگر ان کو ایک ہال میں ہی بٹھایا جائے تاکہ سوال کرنے میں بھی آسانی ہو، کمیونیکیشن میں بھی آسانی ہو۔ یہ ان کی طرف سے فون آیا تھا مجھے۔ اب یہاں پر کتنے ہال ہیں اور اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، اس پر وہ غور کر لیں، اگر اس کے بعد بھی بیچ میں کوئی پردے کا انتظام ہو سکتا ہے، کیونکہ سوالات کے سلسلے میں ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اصل میں یہ کوئی بھی کام جو سوال کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ مرنے کے بعد بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں نئے دکھائی دیتے ہیں، جیسے قرآن خوانی کر کے بخشنا، ایصال ثواب کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس میں پہلی بنیادی بات تو جو ہے فرشتوں کو یا کرامن کاتبین کو کوئی مجبور تو نہیں کرے گا، وہ اسی کو لکھیں گے جو کر رہا ہے یا جو حرکت ہو رہی ہے وہ اسی کو درج کریں گے۔ اگر آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، ایک شرکیہ کام کر رہے ہیں، تو وہ شرک کے کھاتے میں جائے گا۔ ایک بدعتی کام کر رہے ہیں تو اس کو بدعتی کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ مسنون کام کیا جا رہا ہے تو سنت کے کھاتے میں ڈالا جائے گا۔
کھاتا تبدیل نہیں ہوگا، تو اس لیے اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس اکاؤنٹ میں جائے گا. وہ فرشتے کو معلوم ہے کون سا کام کیسے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اسی کے مطابق وہ درج کیا جائے گا. دوسری جو چیز ہے، چاہے کوئی مرنے کے بعد ہو یا جینے کے بعد ہو، ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سب سے زیادہ متقی تھے، ہم سب سے زیادہ دین کو بھی سمجھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست وہ اسٹوڈنٹس تھے. ہمیں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی مرے تھے یا نہیں مرے تھے، کسی کی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی. بہت سی وفاتیں ہوئی، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار، مثلا حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مثال کے طور پر. آپ کے چچا شہید کر دیے گئے. آپ کی قریبی فیملی کے جو بہت عزیز ترین لوگ تھے وہ دنیا سے آپ کی موجودگی میں رخصت ہوئے. آپ کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا دنیا میں آپ کی موجودگی میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا اس طرح کا کوئی کام کیا جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ مختلف جیسے قرآن خوانی کی مجلس ہے کہ سب پڑھیں اور کہیں کہ فلاں کے نام ہم اس کا ثواب بخش رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بہت ساری لوگوں کی موتیں ہوئی مگر آپ نے یہ کام نہیں کیا. پوری حدیث کی کتابیں آپ چیک کر لیں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تھا. صحابہ کرام اس میں حضرت ابو بکر صدیق، ان کے دور میں کچھ لوگوں کی موت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو کیا حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی ایسا کام کیا یا صحابہ کرام نے کیا؟ یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں کوئی ایسا کام ہوا؟ نہیں ہوا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کام دینی نہیں ہے. اگر دینی ہوتا تو وہ لوگ زیادہ اس پر عمل کرتے، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان سے زیادہ دین ہم سمجھتے ہیں. اب صحابہ کرام سے زیادہ کوئی دین سمجھ سکتا ہے یا اس پر عمل کرنے میں مخلص ہو سکتا ہے؟ اس لیے غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، کام وہی کریں جو مسنون ہو، جو صحابہ کرام سے ثابت ہو، جس کا فائدہ ہمیں بھی ہو مرنے والے کو بھی ہو. وہ کام نہ کریں جس کا اسے بھی نقصان ہو الٹا اور ہمیں بھی نقصان. جی جی تو ایک شخص جو جس کی مضبوط سوچ ارادی ہے وہ تو جب فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کروں گا تو چھوڑ دیتا ہے. لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کمزور سوچ ارادی کے ان سے نہیں چھوٹے، جس کا بعض وقت سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح کی عادت پڑ جاتی ساری عمر کی بری سوچوں سے. اس طرح تو اس کے لیے اس کی تزکیہ اور اصلاح کے لیے کوئی انتظام ہونا چاہیے. اور اسی لیے میں نے یہ تو سنا ہے کہ پہلے تصوف کہتے ہیں کہ تصوف فرض ہے، جب اس کے لیے اس طرح کا تزکیہ ہو جائے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات بڑی اچھی ہے کہ اگر آدمی توبہ کرتے وقت ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ پھر بھی انسانی کمزوریاں ہیں، پھر وہ واپس وہی کام کر بیٹھتا ہے. اس کے لیے توبہ جب آدمی کر رہا ہے، اگر اس وقت اس نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ نہیں کروں گا اور اس کے دل میں بھی یہی نیت ہے، مگر پھر دوبارہ وہی لغزش اور غلطی ہو، پھر توبہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بھی معاف کرنے والا ہے، تیسری چوتھی بار بھی وہ معاف کرنے والا ہے. مگر جب توبہ کر رہا ہے تو اس وقت یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ نہیں کروں گا. پھر انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہو جائے پھر وہ کر سکتا ہے. اس میں پابندی نہیں لگائی گئی کہ ایک بار آپ نے وعدہ کیا توڑ دیا، نہیں، بار بار بھی آدمی توبہ کر سکتا ہے، مگر جب توبہ کرے اس وقت وہ سنجیدہ ہو، اس وقت وہ سیریس ہو. دوسری چیز، گناہوں کی بھی مختلف شکلیں ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق سوسائٹی اور ماحول کے ساتھ ہے، کچھ گناہ ہیں جس کا تعلق آدمی کی اپنی کمزوریوں کے ساتھ ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو برے دوستوں کی وجہ سے، ماحول، سوسائٹی کی وجہ سے ہے، تو اس کو چھوڑنے کا پریکٹیکل طریقہ یہی ہے کہ آپ کچھ دیر اس سوسائٹی کو تبدیل کر دیں تاکہ وہ دوستوں کا جو ماحول ہے وہ بدل جائے. اب ایک آدمی بعض اوقات مثلا شراب وراب پینے کا عادی ہے، اس کے دوست وہ بن گئے،
اب وہ ان کو جب دیکھے گا اس کے اندر بھی وہی شیطانیت پھر آ جائے گی، یا وہ دوست اس کو لے کر جائیں گے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ کہ وہ جب شراب کو چھوڑ دے تو ایسے دوستوں کو بھی چھوڑ دے، ایسے ماحول کو بھی چھوڑ دے تاکہ دوبارہ ادھر نہ لگے وہ۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق دوستوں کے ساتھ نہیں بلکہ آدمی کے اپنے انفرادی عمل کے ساتھ ہے، جیسے نماز میں کوتاہی ہے، عبادت کے مسئلے میں کمزوریاں ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ریگولر عمل کے ذریعے سے ہوتی ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنا جو اچھا عمل ہے اس کو آہستہ آہستہ امپروو کرے، بڑھاتا جائے، تاکہ جو نفس ہے وہ پھر غلبہ نہ پالے اس کے اوپر۔ اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی بھی آپ کام کریں، مثلا روزانہ قرآن مجید کی میں اتنی تلاوت کروں گا، کچھ بھی ایک آپ کر لیں، آدھا صفحہ میں پڑھوں گا مثلا۔ کبھی آپ نہیں پڑھ سکے، سستی ہو گئی، کوئی اور بات ہو گئی، مصروفیت کی وجہ سے نہ پڑھ سکے، تو دوسرے دن جب موقع ملے تو آدھے کے بجائے 2 صفحے پڑھیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ نفس قابو میں رہے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ آدھا چھوڑوں گا تو 2 پڑھنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے آدھا ہی پڑھ لو۔ لیکن ایک دن اگر آپ سستی کریں گے کہ بھئی آج چھوڑ دو کوئی بات نہیں، کل نفس کہے گا آج بھی چھوڑ دو، پھر اس طرح چند دن اگر گزر جائے تو قرآن مجید پھر رمضان کا رمضان ہی ہاتھ میں آئے گا، درمیان میں پڑھنے کی ہمیں فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تو نفس کو دبانے کے یہی انداز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی ہے کہ آدمی 1 رکعت وتر پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، پڑھ لیا، کل آپ کہیں کہ کل 1 پڑھا تھا آج 3 پڑھ لوں گا، کبھی 5 بھی پڑھ لیں، تاکہ ایک بار جب آپ 1 رکعت پڑھے ہیں تو کبھی 5 بھی پڑھیں تو وہ بیلنس برابر ہو جائے گا، پھر نفس کے اندر وہ قابو آئے گا۔ ورنہ روزانہ نفس کہے گا آج بہت تھکا ہوا ہوں، آج بڑی دیر ہو گئی، آج کچھ اور ہو گیا، آج بھی 1، کل بھی 1، پرسوں بھی 1، روزانہ وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ چیزیں صرف پریکٹیکل زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ باقی جو آپ کا دوسرا جو جز ہے تصوف، اس کو بعض لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے۔ دیکھیے کسی چیز کو میں اور آپ فرض نہیں کہہ سکتے، فرض وہی ہے جو اللہ نے مقرر کیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ کوئی بھی اضافی چیز کو میں پریکٹس تو کہہ سکتا ہوں، اپنی مشق تمرین تو کہہ سکتا ہوں، مگر فرض نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں دین میں ایک ایسی چیز کا اضافہ کر رہا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول نے اضافہ نہیں کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، ہمیں اصطلاحات بھی، ٹرمینالوجیز بھی وہی استعمال کرنی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہیں، تاکہ زیادہ فائدہ ہو سکے۔ تصوف سے بہتر لفظ قرآن میں بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ قرآن مجید میں تزکیے کا بار بار ذکر کیا گیا۔ تصوف والے بھی اپنا مقصد یہی بتاتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنا، یہی ہے نا، تو اس کے لیے قرآن کے لفظ کو استعمال کیجئے۔ قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تزکیے کا لفظ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ اسی طرح سے حدیث میں احسان کا لفظ ذکر کیا گیا۔ بہترین اور عمدہ عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حدیث جبرائیل ہے، مل احسان، عمدہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھتے مگر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے عبادت کرو۔ تو جب یہ الفاظ قرآن مجید میں اور حدیث میں استعمال کیے گئے تو ہم اگر وہی الفاظ استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور زیادہ مناسب ہوگا۔ یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جب بھی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو وہ فرشتے لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے ہیں، کیا یہ چیز صحیح ہے؟ دیکھیے صحیح حدیث سے جو ہے پہلا جز تو صحیح ہے کہ جب بھی درود پڑھتے ہیں فرشتے اس کو لیتے ہیں اور پہنچاتے کہاں ہیں؟ صحیح حدیث کا جو جز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کا جو بھی معاملہ کرنا ہے، اس پہ جو رحمتیں برکتیں نازل فرمانا ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. یہ حدیث کا اصل جز ہے. اور یہ جو دوسرا پورشن ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، یہ اصل میں صحیح حدیث کا آخری جز نہیں ہے. صحیح حدیث کا جو جز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پہنچا دے. اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اللہ نے خود ایک سسٹم بنایا ہے اور اس سسٹم کے تحت جو فرشتے بھی جہاں بھی پڑھیں گے وہ اس کے برابر نیکیوں میں اضافے کا سبب بنا دیا جاتا ہے. جس کو صحیح حدیث میں اس طرح بھی کہا گیا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہ عشرہ. صحیح مسلم کے اندر کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم خود ہی مقرر فرمایا. ٹھیک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.